گولی بھارتی سائنسدان کی کھوپڑی کے ایک حصے کو اڑاتی ہوئی سامنے دیوار پر لگے ہوئے آئینے سے ٹکرائی اور آئینہ چکنا چور ہو گیا۔ بھارتی سائنسدان منہ کے بل آگے کو گر پڑا۔ عمران نے جلدی سے اسے پیچھے سے بازوؤں میں ہاتھ ڈال کر اٹھایا اور گھسیٹ کر کیبن کے اندر ڈال دیا۔ اس کی کھوپڑی کا ایک حصہ بالکل اڑ چکا تھا اور بھیجا باہر بکھر چکا تھا۔ بھارتی سائنسدان کی لاش کو کیبن میں ڈال کر اس نے کیبن کا دروازہ آہستہ سے بند کیا اور پستول جیکٹ کی جیب میں ڈال کر خاموشی سے باتھ روم سے باہر نکل آیا۔ نیم روشن کوریڈور خالی پڑا ہوا تھا۔ عمران جب پہلی بار باتھ روم کا جائزہ لینے آیا تھا تو اس نے دیکھ لیا تھا کہ راہداری میں سے ایک دروازہ دوسری طرف جاتا ہے۔ یہ دروازہ کس طرف جاتا تھا یہ عمران کو معلوم نہیں تھا۔ باتھ روم سے نکلتے ہی وہ باتھ روم کی طرف جانے والی راہداری کے دوسرے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کو تالا نہیں لگا ہوا تھا۔ اس نے دروازے کا کاپٹ آہستہ سے کھولا اور اندر چلا گیا۔ وہاں 0 واٹ کا بلب جل رہا تھا۔ یہ کوئی پرانی چیزوں کا اسٹور تھا۔ اس کا ایک دروازہ تھا جو سامنے کی جانب تھا۔ عمران تیزی سے اس دروازے کی طرف آیا اور اس کی چٹنی کھول کر باہر جھانک دیکھنے لگا۔ باہر جھاڑیاں اور درخت تھے۔ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ جھک کر جھاڑیوں میں سے گزرتا سامنے کی طرف چلنے لگا۔ کوئی 30-35 فٹ کے فاصلے پر دیوار آ گئی اور یہ اولڈ آفیسر کلب کی پچھلی دیوار تھی جو 4 فٹ کے قریب اونچی تھی۔ عمران کو اسی دیوار کے پار جانا تھا۔ دیوار کو پھاند کر اس کی طرف جھاڑیوں میں آ گیا۔ وہ دائیں جانب چلنے لگا۔ اس کے اندازے کے مطابق دیوار کے پیچھے جس سوکھے درخت کے پاس آنے کے لیے کشمیری کمانڈو نے کہا تھا وہ اسی طرف ہو سکتا تھا۔ چند قدم چلنا ہوگا کہ کسی نے جھاڑیوں میں سے نکل کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ عمران نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اندھیرے میں اسے کھیس کی بکل والا ایک دیہاتی دکھائی دیا۔ چونک کر اس نے دیکھا اور کہا کس طرف جا رہے ہو؟ ہم اس طرف تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عمران نے اسے پہچان لیا تھا۔ یہ آدمی تھا۔ اس نے کہا جلدی سے میرے پیچھے آ جاؤ۔ کشمیری مجاہد اندھیرے میں تیز تیز قدموں سے ڈھلان اترنے لگا۔ عمران بھی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے ڈھلان اتر رہے تھے۔ جھاڑیوں کی شاخیں عمران سے الجھ رہی تھی۔ نیچے ایک گھاٹی آ گئی۔ وہاں ایک کشمیری مجاہد ان کے انتظار میں موجود تھا۔ اس نے دونوں کو آتے دیکھا تو کچھ بولے بغیر تیز قدموں کے ساتھ کھائی میں ایک طرف چلنے لگا۔ وہ تینوں تاریکی رات میں ایک دوسرے کے آگے پیچھے چل رہے تھے۔ عمران یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ ممکن ہے اس وقت تک کلب میں بھارتی سائنسدان کے قتل کا علم ہو چکا ہو۔ اس کا مطلب تھا کہ کیپٹن ہنری کے سیکورٹی گارڈز اور کلب کے دوسرے سیکورٹی گارڈز نے کلب کے سارے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہوگا اور قاتل کی تلاش شروع کر دی ہوگی۔ عمران کی عدم موجودگی کیپٹن ہنری کو یقین دلا دے گی کہ عمران ہی نے بھارتی سائنسدان کو قتل کیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس نے فوجی کیمپ میں وائرلیس پر بھارتی سائنسدان کے بارے میں اطلاع کر دی ہو اور پوری فوجی یونٹ عمران کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی ہو۔ فوج کے سامنے اندھیرے کا کوئی احساس یا حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ روشنی کے راؤنڈ فائر کر کے بھی جنگل کے اندر روشنی کر سکتی ہے۔ بھارتی سائنسدان بھارت کی فوج اور حکومت کے لیے بڑا اہم آدمی تھا اور اس کی حفاظت کی ان کی ذمہ داری تھی۔ فوج کا اس طرح سے الرٹ ہو جانا عمران کے لیے اس وقت تک مصیبت بن سکتا تھا جب تک کہ وہ کسی خفیہ ٹھکانے پر چھپ نہ جائے، لیکن معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ خفیہ ٹھکانہ ابھی کتنی دور ہے۔ دونوں مجاہد اسے لے کر گھاٹی میں چلتے جا رہے تھے۔ عمران کو یہی فکر لگی ہوئی تھی کہ اچانک روشنی فائر ہو گیا تو سارے آسمان اور جنگل روشن ہو جائے گا۔ گھاٹی میں ایک خشک برساتی نالا تھا جس کے پتھروں سے الجھتے وہ چلے جا رہے تھے۔ آخر عمران سے نہ رہا گیا۔ اس نے اپنے آگے جانے والے کشمیری مجاہد سے پوچھا اب کتنی دور ہمیں چلنا ہوگا؟ کشمیری مجاہد نے چلتے پوچھا کیا تم تھک گئے ہو؟ عمران نے کہا میں تھک نہیں گیا، مجھے صرف یہ ڈر ہے کہ کہیں میری تلاش میں نکلے ہوئے فوجی کہیں اس طرف نہ نکل آئیں۔ کشمیری مجاہد نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم محفوظ علاقے میں آ گئے ہیں۔ عمران کے خیال کے مطابق اس وقت وہاں کوئی علاقہ اس کے لیے محفوظ نہیں تھا۔ وہ بھارت کی ایک ایسی بڑی شخصیت کو قتل کر کے آیا تھا جس کی حفاظت کی ذمہ داری فوج کو سونپی گئی تھی۔ یہ فوج کی شکست تھی کہ اس کے زیر حفاظت آئے ہوئے انسان کو قتل کر کے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا، لیکن شاید یہ بات کشمیری مجاہدوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ عمران نے انہیں صرف اتنا ہی کہا پلیز یہاں سے جلدی نکلیں۔ کشمیری مجاہد
دین میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اسی طرح چلتے رہے، عمران بھی ان کے درمیان چلتا رہا۔ پہاڑی کی ڈھلان ختم ہو گئی، وہ اور پہاڑی کے درمیان ریتلے میدان میں سے گزرنے لگے۔ ریتلا میدان ایک جنگل میں جا کر ختم ہوا۔ اب وہ جنگل کے درمیان میں داخل ہو گئے۔ یہ کوئی گھنا جنگل نہیں تھا، فاصلے فاصلے پر درخت کھڑے تھے، درمیان میں کہیں کہیں جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ آخر یہ جنگل بھی ختم ہو گیا۔ عمران نے ستاروں کی روشنی میں دیکھا کہ وہ ایک کچی پہاڑی سڑک پر آگے ہیں جہاں ایک طرف جیپ کھڑی ہے۔ عمران بھی کشمیری مجاہدین کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا۔ جیپ کی بتیاں روشن نہیں کی گئی تھی۔ جیپ کچے پہاڑی راستے پر ہچکولے لیتی کھاتی ہوئی چلتی جا رہی تھی۔ جتنی تیز رات کے اندھیرے میں چل سکتی تھی اتنی تیز چل رہی تھی۔ جیپ ایک ٹیلے کے گرد چکر کاٹ کر دوسرے ٹیلے کی چڑھائی چڑھنے لگی۔ ٹیلے سے اترنے کے بعد جیپ ایک طرف درختوں کے درمیان جا کر رک گئی۔ کشمیری مجاہد جیپ سے اتر آئے۔ ایک نے عمران سے کہا، ہمارے درمیان آ جاؤ۔ عمران ان کے درمیان میں آ کر چلنے لگا۔ دو ٹیلوں کے درمیان ایک راستہ بنا ہوا تھا، اس میں سے گزر کر وہ دوسری طرف نکلے تو اچانک دونوں جانب سے دو آدمی جنہوں نے منہ چھپا رکھے تھے شاٹ گنیں تان کر سامنے آ گئے۔ کون ہو؟ رک جاؤ۔ جو کشمیری مجاہد آگے تھا اس نے کشمیری زبان میں کچھ کہا۔ دونوں جوان اندھیرے میں ایک طرف ہٹ گئے۔ آگے درختوں کے نیچے لکڑی کا ایک جھونپڑا بنا ہوا تھا جس کے باہر ایک آدمی پتھر پر کمبل اوڑھ کر بیٹھا تھا۔ کشمیری مجاہدین اسے دیکھ کر وہاں پر رک گئے۔ اس کے ہاتھ میں بھی شاٹ گن تھی۔ اس نے آگے ہو کر لکڑی کے کیبن دروازے کا دروازہ کھول دیا۔ اندر ایک دھیمی روشنی والا لالٹین روشن تھا۔ فرش پر دری بچھی ہوئی تھی۔ ادھر ادھر 4-5 موٹے کمبل طے کر کے رکھے ہوئے تھے۔ جس آدمی نے دروازہ کھولا تھا وہ باہر ہی رہا۔ دونوں کشمیری مجاہدین عمران کو لے کر ساتھ اندر چلے گئے۔ وہ بیٹھ گئے، عمران بھی بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک مجاہد نے عمران سے کہا، یہاں تم محفوظ ہو، یہ بتاؤ کہ تمہارا مشن پورا ہو گیا تھا؟ عمران نے کہا، جی ہاں، جس کام کے لیے میں وہاں گیا تھا وہ کام میں کر آیا ہوں، مبارک ہو، جزاک اللہ۔ دونوں مجاہدوں نے بیک زبان کہا۔ تھوڑی دیر میں وہاں پیالیوں میں سبز چائے آ گئی۔ وہ سبز چائے پینے لگے۔ عمران کو بھی سبز چائے نے تازہ دم کر دیا۔ اسے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ اس نے پاکستان بلکہ عالم اسلام کے دشمن نمبر 1 بھارتی سائنسدان کو قتل کر دیا تھا۔ اس کے قتل ہونے سے نیوکلیئر وار ہیڈ والے فضا مار کرنے والے راکٹوں کا فارمولہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا تھا۔ فرض محال اس فارمولے کی کوئی کاپی اگر اٹامک کمیشن کی کسی سیکرٹ فائل میں موجود بھی تھی، پھر بھی بھارتی سائنسدان کی عدم موجودگی کے باعث نیوکلیئر وار ہیڈ راکٹوں کا منصوبہ کم از کم 6 سال کے لیے پیچھے چلا گیا تھا، اور اس دوران پاکستان کو ان راکٹوں کا توڑ ایجاد کرنے کے لیے وقت مل گیا تھا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ ان میں سے ایک مجاہد کا نام سمد تھا، دوسرے مجاہد کا نام عبدالغنی تھا۔ سمد نے عمران سے کہا، تم صبح تک یہاں آرام کرو، ہم یہاں موجود رہیں گے۔ صبح فیروز بھائی کو تمہاری کامیابی کی رپورٹ پہنچا دی جائے گی، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہیں کہاں بھیجنا ہے۔ دونوں مجاہدین چلے گئے۔ عمران کمبل اوڑھ کر وہیں لیٹ گیا۔ سردی خوب پڑ رہی تھی۔ وہ کافی پیدل چلا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ سو گیا۔ اسے بڑی گہری نیند آئی۔ صبح وہ کافی دن چڑھے اٹھا۔ جھونپڑے سے باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ باہر ایک درخت کے نیچے چھوٹی سی الگ تھلگ جھونپڑی تھی۔ اس کے باہر ایک بوڑھا آدمی چولہے کے پاس بیٹھا تھا۔ چولہے پر ایلومینیم کا دیچکا چڑھا ہوا تھا۔ عمران کو دیکھ کر بوڑھا آدمی اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا، چائے پی لو۔ معلوم ہوا کہ یہ وہی آدمی ہے جو رات کو انہیں لکڑیوں کے کیبن کے باہر پتھر پر کمبل اوڑھے گن لیے بیٹھا ملا تھا اور جس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ عمران نے مجاہد، سمد اور عبدالغنی کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، وہ منہ اندھیرے ہی چلے گئے تھے، کہہ کر گئے تھے کہ تمہیں یہاں سے کہیں مت جانے دیں۔ عمران نے چائے اور دیسی گھی کے پراٹھوں کا ناشتہ کیا اور کیبن کے اندر ہی دری پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیکٹ کی جیب میں سے پستول نکال کر دیکھا۔ اس کے میگزین میں تو 2 گولیاں ہی صرف فائر ہوئی تھی۔ معلوم ہوا تھا کہ رات کو اس نے سائنسدان کی کھوپڑی میں 2 گولیاں فائر کی تھیں۔ اس نے پستول کا سیفٹی
لاک اوپر چڑھا دیا اور جیب میں واپس رکھ لیا۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، موسم سرد تھا، درختوں میں کبھی کبھی چہچہانے کی پرندوں کی آواز آ جاتی تھی۔ وہ کیبن میں کھڑکی کے پاس بیٹھا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور بوڑھا اندر آ گیا۔ فیروز بھائی آیا ہے، یہ کہہ کر وہ باہر نکل آیا۔ دوسرے لمحے مجاہد فیروز داخل ہوا۔ وہ اسے ملا اور اس نے السلام علیکم کہہ کر بڑی گرمجوشی سے عمران کے ساتھ ہاتھ ملایا اور بولا، مشن کی کامیابی پر میں تمہیں مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ بھارتی سائنسدان کی خبر سارے شملہ میں پھیل چکی ہے۔ فوج اور سینٹرل انٹیلیجنس کے آدمی چھاپے مار رہے ہیں۔ عمران نے پوچھا، آپ کا آفس تو محفوظ ہے نا؟ مجاہد فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور پھر ہم نے یہاں اپنا اتنا اثر و رسوخ بنا رکھا ہے کہ کسی کو شک نہیں پڑ سکتا۔ عمران نے کہا، لالا اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، میرا مشن یہاں ختم ہو چکا ہے، ابھی تمہارا باہر نکلنا مناسب نہیں۔ کیپٹن ہنری نے، اس کے اسکواڈ نے اور کلب کے اسٹاف نے، تمام آدمیوں نے تمہیں رات کو دیکھ لیا تھا، وہ تمہیں پہچان سکتے ہیں کیونکہ بھارتی سائنسدان کا قتل تمہیں نے ہی کیا ہے، یہ سب کو معلوم ہو چکا ہے۔ پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس تمہاری تلاش میں جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ عمران بولا، میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور پھر یہاں بھی میرا زیادہ دیر ٹھہرنا میرے اور تمہارے اور دوسرے مجاہدین کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ مجاہد فیروز نے پوچھا، تم یہاں سے کس طرف جانا چاہتے ہو؟ عمران بولا، میں یہاں سے دلی اور دلی سے ممبئی اپنے بیس کیمپ میں جانا چاہتا ہوں۔ مجاہد فیروز کے چہرے پر غور و فکر کے اثرات ابھر آئے تھے۔ کہنے لگا، میں تمہیں براستہ سولن چندی گڑھ دلی جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس راستے میں پولیس اور CIA پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ہی کسی حد تک محفوظ راستہ نظر آتا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مجاہد فیروز نے کہا، وہ یہ کہ تمہیں یہاں سے ڈیرہ وان جاؤ، وہاں سے ہریدوار جاؤ اور ہریدوار سے براستہ نجیب آباد، نگینا، مراد آباد پہنچو۔ مراد آباد سے ہی تمہیں دلی جانے والی گاڑی مل جائے گی۔ مراد آباد سے دلی زیادہ دور نہیں، راستے میں صرف ایک بڑا اسٹیشن آئے گا۔ عمران بولا، ٹھیک ہے، میں اسی راستے سے سفر کروں گا، مگر یہاں سے ڈیرہ وان کس طریقے سے جاؤں گا؟ کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہاں سے کوئی ٹرین وغیرہ نہیں جاتی۔ مجاہد فیروز نے کہا، تمہارے ساتھ مجاہد عبدالصمد جائے گا، تم دونوں دیہاتی حلیے میں یہاں سے نکلو گے۔ عبدالصمد ان راستوں سے خوب واقف ہے، یہاں سے تمہیں لاری پکڑنی ہوگی۔ میں عبدالصمد سے بات کرتا ہوں، اس کا مشورہ بھی لے لیتے ہیں، اگر اس نے کہہ دیا کہ وہاں تک راستہ کسی حد تک محفوظ ہے تو تم پھر اس کے ساتھ وہاں تک نکل جانا۔ اسے اس سارے علاقے کی خبر ہوتی ہے کہ CIA کہاں کہاں زیادہ زور مار رہی ہے۔ رات اور اس سے اگلی رات بھی عمران وہیں جنگل میں گزار دی۔ اس کے بعد عبدالصمد عمران کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجاہد فیروز نے مجھے ساری بات بتا دی ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ مراد آباد تک پہنچا دوں گا۔ عمران نے کہا، تمہارا خیال میں ہمیں کس وقت نکلنا چاہیے؟ عبدالصمد بولا، میری طرف سے آج رات کے پچھلے پہر نکل چلو۔ ہمیں شملہ سے بیس کی طرف شمال کی جانب ایک جگہ سے لاری پکڑنی ہوگی، یہ لاری ہمیں ڈیرہ وان لے جائے گی۔ عمران نے جیکٹ کی جیب میں سے آٹومیٹک پستول نکال کر سمد کے حوالے کر دیا اور کہا، یہ اپنے پاس رکھ لو۔ سمد بھائی، میرے خیال ہے کہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ مجاہد فیروز کی امانت ہے، اسے واپس کر دینا۔ عبدالصمد نے پستول لے کر رکھ لیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو، میں تمہیں 3 بجے رات کو آ کر جگاؤں گا۔ ہمیں یہ 20 میل گدھوں پر سفر کرنا پڑے گا۔ اس نے کونے میں رسی پر لٹکے ہوئے دیہاتی ٹائپ کے کپڑے اتار کر عمران کے حوالے کرتے ہوئے کہا، چلنے سے پہلے یہ لباس پہن لینا۔ آسمان پر ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے، اندھیرا بھی تھا اور دھندلی دھندلی نیلی روشنی بھی تھی۔ رات سرد تھی، شبنم گر رہی تھی اور جگہ پر درختوں کے پاس ایک مجاہد 3 خچر لے کر کھڑا تھا۔ وہ ان خچروں پر روانہ ہو گئے، راستہ دیکھنے کے لیے۔ وہ آدمی جو خچر لایا تھا اور جو ان کا ایک طرف سے گائیڈ بھی تھا، آگے آگے چلنے لگا۔ صبح کی روشنی نمودار ہونے تک وہ ہماچل اتر پردیش کے ان بڑے جنگلوں اور وادیوں، گھاٹیوں اور کھڈ نالوں میں سفر کرتے رہے۔ صبح نمودار ہو چکی تھی کہ وہ ایک پتلی سی پختہ پہاڑی سڑک پر نکل آئے جو بل کھاتی ہوئی دوسری طرف
चली जा रही थी। यहाँ अब्दुल समद ने गाइड को रुखसत कर दिया। वो तीनों वहाँ से वापस चले गए। इमरान के लिए ये सारा इलाका अजनबी था, वो इस तरह कभी नहीं आया था। इसने अब्दुल समद से पूछा, हम किस जगह पर आ गए हैं लाला? उसने कहा, ये हिमाचल प्रदेश का शुमाली मशरकी इलाका है। यहाँ थोड़ा आगे जाकर हमें डेरावान जाने वाली कोई ना कोई लारी मिल जाएगी। वो सड़क के किनारे किनारे होकर आगे चल रहे थे। आगे चढ़ाई थी, उसके बाद उतराई शुरू हो गई, उसके बाद फिर थोड़ी सी चढ़ाई आई और इस जगह समद सड़क के किनारे पत्थरों पर बैठ गया। कहने लगा, यहाँ बैठकर हम डेरावान जाने वाली लारी का इंतज़ार करेंगे। मुजाहिद, समद और इमरान ने पुराने बुसीदा कंबल को कंधों पर ओढ़ रखा था। कपड़ों की गठरी इमरान ने कंबल के अंदर छुपा रखी थी। आसमान पर बड़ा खूबसूरत मंजर था। इमरान को यह मंजर बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन कुदरत के इन हसीन मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होने का उससे ज़्यादा मौका उसे नहीं मिलना था। चनाचे उसने अब्दुल समद से कहा, आगे डेरावान तक भी चेकिंग वगैरह का खतरा हो सकता है? समद बोला, ज़्यादा तशवीश की बात नहीं। CID और मिलिट्री इंटेलिजेंस का ज़्यादा ज़ोर और दबाव शिमले से सिविलन चंडीगढ़ और जलंधर जम्मू वगैरह तक ही हो सकता है। इसके आगे उत्तर प्रदेश यानी UP का सूबा शुरू हो जाता है। इस तरफ हमारे लिए ज़्यादा ख़तरा नहीं है। वो काफ़ी देर तक पहाड़ी सड़कों के किनारे धूप में बैठे लारी का इंतज़ार करते रहे। बहुत इंतज़ार करने के बाद दूर से एक लारी आती दिखाई दी। समद ने कहा, खुदा का शुक्र है कि लारी आ गई, वरना कभी कभी तो लारी को 2-2 घंटे लग जाते हैं। लारी करीब आई तो अब्दुल समद ने हाथ देकर उसे रोक लिया। वो दोनों उसमें सवार हो गए। लारी चल पड़ी। रास्ते में 2-3 जगहों से पहाड़ी सड़क टूटी हुई थी। लारी ने वान के 11 बजे उन्हें डेरा वान पहुंचा दिया।